جی منسٹر صاحب, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سب سے پہلے تو I would like to appreciate the report because the working of the committees, which is the eyes and ears of the parliament, and if the committee is working, it means the parliament is working, Senate is working. We have to balance pros and cons. First of all, anything raised upon the floor of the Senate or in the standing committees, it should not be taken negative. جو یہاں پہ آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اور جو رات کے اندھیروں میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں بارڈرز پر یا پاکستان کے اندر, وہ بھی پاکستانی. لیکن جنرل کنسرن ریز کرنا, پاکستانیوں کے رائٹس کا سیف گارڈ, دس از دا ڈیوٹی بیسکلی آف دس پارلیمنٹ. وہ ایک ڈیوٹی ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صرف اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کنسرنز ریز ہو گئے, دا پراپر رسپانس شوڈ کم فرام دی منسٹری آف انٹیریئر. Our contact honorable جو MOS ہیں شہریار آفریدی صاحب today, if he is available tomorrow, he'll come tomorrow, اور I'll make sure کہ اس ویک میں وہ آ جائیں. دوسری بات, فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 15 اس کا ذکر کیا گیا. میرے محترم ہمارے دوست ہیں مشاہد صاحب, اور آپ کو اکثر آپ کو لکھا ہوا پڑھ کے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک میری سوچ ہے, آرٹیکل 15 شاید اس لسٹ والے ایشوز پہ اس طرح اپلائی نہیں ہو سکتا کہ آرٹیکل 15 از کنسرن ود دا فریڈم ان سائڈ پاکستان, اندر جو موومنٹ ہے اس میں شاید پاکستان سے باہر جانے کی بات نہیں ہے. ایک عرض میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور اس کے گمنام سپاہی جو اس وقت آپ کے لیے آپ کی 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں کس کو جو ہے اپنے بچوں کی اپنی قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ ہمارے بچے سیف رہیں. پاکستان کی ہسٹری رہی ہے, کوئی بھی پاکستانی چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, چاہے اس نے دنیا بھر میں لوگوں کو خدا نخواستہ مارا ہو, حالانکہ ایسا کوئی نہیں, لیکن اس پہ قانون سب سے پہلے پاکستان کا اپلائی ہوگا. پاکستان سے باہر جو بھی جائے گا پاکستان کے لاء کے مطابق جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ پریویل, بٹ دا کوسچن از, ماضی میں ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان کے دھرتی کے بیٹے جس بھی جرم میں ہو, دیکھیں یو آر انوسنٹ انٹل یو آر پروون گلٹی. کیا رمزی یوسف کو بھیجا نہیں گیا, کس کے دور میں گئے باہر پاکستان سے, انڈر وچ لا واز ہی سینٹ؟ کیا ایمل کانسی کو نہیں بھیجا گیا, انڈر وچ لا؟ جرم کیا ہے, قانون کو فالو کریں, بھیج دیں. عافیہ صدیقی کس کے دور میں کس طرح گئی, کیوں گئی, انڈر وٹ لا؟ وہ لوگ جو آ کے ہم سے اپنا بندہ چھڑا کے لے جاتے ہیں, کیا ہم میں ہمت ہے ان سے اپنا بندہ واپس چھڑانے کی؟ کیا ہماری حکومتوں میں ہے؟ جب پریزیڈنٹ موجودہ یو ایس کے جب وہ اوتھ لے رہے تھے, جب وہ آ رہے تھے, اس دور میں جو 15 days کا کوشن ہوتا ہے, آئی واز دا ممبر آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوتھ لینے اور الیکشن کے بیچ میں جو 15-20 دن کا گیپ تھا, جس میں وہ دنیا بھر سے لوگوں کو ایک ریلیف ملنے کی امید تھی, اور ملکوں نے اپنے وہاں پہ ملزم چھڑائے بھی, قیدی چھڑائے بھی. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس پچھلی نیشنل اسمبلی کی, وہاں سے باقاعدہ لیٹر ڈرافٹ کر کے اس وقت کی حکومت کو بھیجنے کی کوشش کی کہ آپ اس کوشن سے فائدہ لیں اور اپنا عافیہ صدیقی جو قوم کی بیٹی ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ہماری ہسٹری رہی ہے کہ یہاں سے لوگ باہر گئے. اور آخری بات جو ایک جنرل کنسرن ہے, جو مجھے ہے, ہو سکتا ہے آئی مے بی رانگ, لیکن ای سی ایل میں, اینڈ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی لسٹ آؤٹ سائڈ ای سی ایل بیکاز آئی ایم مائی سیلف اے لائر اینڈ اسٹرانگلی بلیو ان کانسٹیٹیوشنلزم, بٹ مائی پوائنٹ از کہ ایک جگہ جب آپ کی 5th جنریشن وارفیئر لڑی جا رہی ہے, آپ کا را این ڈی ایس وغیرہ آپ کے ادھر جو کچھ بھی کر رہا ہے, ایوری بڈی نوز اباؤٹ دیٹ. ادھر جس طریقے سے آپ کی بلیک واٹرز آئی جس کو آپریٹ کروایا گیا, جن کو جو ہے بغیر کسی اجازت کے جو ہے ہزاروں لوگ پاکستان میں آئے اور پاکستان سے باہر جاتے تھے, پاکستان کو ایک طرح سے جو ہے جو ایک, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن پاکستان کو رجواڑا بنا دیا گیا, جس کی مرضی آئے جس کی مرضی جائے. کیا پاکستان میں ہسٹری نہیں رہی کہ وداؤٹ پاسپورٹ پیپل ہیو کم ہیئر اینڈ ورکڈ ان پیپلز انڈسٹریز, لوگوں کی انڈسٹریز میں ہندوستان سے لوگ نہیں آئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو خدا نخواستہ پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, تخریب کاری کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, وائٹ کالر کرائم کرتا ہے, تو اس ایوان کو اور اس ایوان کو دونوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ غلط کام پہ کسی لا انفورسمنٹ ادارے کو اب نہ چھوڑیں. سب سے مقدس قرآن کے بعد ہے اس ملک میں, دیٹ شوڈ بی یور کانسٹیٹیوشن. بٹ دا پوائنٹ از ان کے ہاتھ بھی تو مضبوط کرنے ہیں. کیا ای سی ایل کا پروسیس اتنا سموتھ ہے کہ آپ کو دیز آر دا تھنگس وچ شوڈ بی ہینڈلڈ آن دا اسپر آف اے مومنٹ. You have to wait for a cabinet meeting.
You have to move that summary in a cabinet meeting. You have to wait for the approval of the whole cabinet. क्या कोई ऐसा तरीकेकार भी हो सकता है? हो सकता है जब आप एक रिलीफ ना देना, जब कोई मसला प्रॉपर हल ना हो, तो फिर लोग उसके और तरीके निकाल लेते हैं. और मुझे नहीं पता ये लिस्ट है या नहीं है, लेकिन इस पे भी सोचा जाए कि कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, जुर्म करता है, पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहती हैं कि वो रात के 3 बजे ना निकले, क्या वो एक हफ्ते बाद काबीना की मीटिंग का इंतजार करें? इस मसले को हल करने के लिए भी जो है सोचना चाहिए. तो आई थिंक Interior Minister Saab is the proper person to answer these queries, and I make sure that he comes tomorrow or in this week, inshallah. Okay, ji, thank you. Ji. It has been moved under sub-rule 1 of Rule 196 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the report of the Standing Committee on a point of public importance regarding procedure of putting names in the black list and legal value of the said list presented to the House on 25th January 2019 be adopted. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and report stands adopted. जी ऑर्डर नंबर 4 ऑलरेडी डेफर हो चुका है मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे. ऑर्डर नंबर 5 वी मे नाउ टेक अप ऑर्डर नंबर 5 regarding further consideration of the following motion moved by Minister of State for Revenue on 23rd January 2019 that the Senate may make recommendations to the National Assembly on the money bill, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019 under Article 73 of the Constitution. J. कौन इस पे जी बाद में जी पॉइंट ऑफ पब्लिक जी कोई भी फाजिल इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ना स्टेट मिनिस्टर है, ना एक्चुअल फेडरल मिनिस्टर है. उनकी गैर मौजूदगी में उन दोनों ने आज रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर में मीटिंग है, लिख के भेजा था, तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 कूलिंग मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो नोट करेंगे, और मिनिस्ट्री फाइनेंस के भी लोग बैठे हैं और एफबीआर के भी. कौन सेक्रेटरी फाइनेंस है? सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी और मेंबर एफबीआर दोनों बैठे हुए हैं. अटेंडेंस देंगे. ये तो ज्यादती है. 2 मिनिस्टर्स भी बैठे हैं और नोट कर रहे हैं जी. मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर भी बैठे हैं. हमेशा एक ना एक फाइनेंस मुतल्लिका मिनिस्टर तो होना चाहिए मौजूद. जी अभी आज उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए पहले आपको बताया था, उन्होंने लिख कर भेजा था जो मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर इसलिए बैठे हैं आज. जी मिनिस्टर साहब. मेरे ऑफिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया गया, लेकिन आई माई सेल्फ फील के मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की फायदा ये होता है कि अगर एक अवेलेबल नहीं है दूसरा आ जाए. आई थिंक कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे बिजी थे. मिनिस्टर ऑफ स्टेट शुड हैव बीन हियर एंड आई थिंक सेनेट शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. तो आई थिंक कि उनको इधर होना चाहिए था. वो मीटिंग भी अहम है लेकिन ये इजलास भी अहम है. तो आई विल मेक श्योर दैट ही इज इन द असेंबली टुमारो इंशाल्लाह. ओके जी.